یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، ربیع الثانی کا یہ بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس کو نسبت ہے حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کے حوالے سے ARYQ-TV کا یہ خصوصی پروگرام تعلیمات اولیاء کے ساتھ آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، اور ان تصوف کے موضوعات پہ حضور سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں ان موضوعات کو سمجھنے کی اور اپنے افکار کی تطہیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی، ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ میراں کا، ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ میراں کا، خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی۔ انہی اشعار کے ساتھ آپ کا میں مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر، بہت ہی محترم مہمان، جن کو آپ ARYQ-TV کے مختلف پروگراموں میں استفادہ کرتے ہیں، ہم ان سے ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور تشریف فرما ہیں استاد گرامی جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ نوجوان ممتاز معروف ثنا خان جناب شفاقت علی فریدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سرکار کے ذکر سے، اور آپ سے گزارش ہے بسم اللہ کی۔ حشر میں یہ مقام کافی ہے، حشر میں یہ مقام کافی ہے، حشر میں یہ مقام کافی ہے، وہ جو کہہ دیں غلام کافی ہے، وہ جو کہہ دیں غلام کافی ہے، بادشاہوں سے کیا مجھے لینا، بادشاہوں سے کیا مجھے لینا، ان کے منگتوں میں نام کافی ہے، ان کے ان کے منگتوں میں نام کافی ہے۔ اور شعر ہے، حر نے جا کر کہا
سے حر نے جا کر کہا لعینوں سے مجھ کو میرا امام کافی ہے، مجھ کو میرا امام کافی ہے۔ دونوں عالم میں ہر جگہ جس دونوں عالم میں ہر جگہ جس میرے آقا کا نام کافی ہے۔ حشر میں یہ مقام کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مہینے کو نسبت ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج ہمارا موضوع تو ذکر الہی ہے، لیکن پہلے حضرت کا تعارف اگر کچھ فرما دیں آپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بڑے سعادت آگیں لمحات ہیں کہ ہم محبوب اولیاء سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تعلیمات کے حوالے سے اس نشست میں شریک ہیں۔ جب بھی حضرت کا نام آتا ہے تو مجھے علامہ کا وہ قطع یاد آتا ہے، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، واہ، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، واہ، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو سماجی حوالے سے دیکھیں، سیاسی حوالے سے دیکھیں، تعلیمی حوالے سے دیکھیں، خانقاہی و تربیتی حوالے سے دیکھیں، ہر لیول پر جو ہے آپ کی شخصیت پیک پر نظر آتی ہے۔ جو سماج میں خرابیاں در آئی تھیں ان کا ازالہ کرنا ہو، یا عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صوفی جہاد سے دور ہوتے ہیں، لیکن صلیبی جنگوں میں جو نوجوانوں کی تربیت کر کے بھیجے جاتے تھے وہ آپ کی خانقاہ سے بیشتر تعلق رکھتے تھے، اور صلاح الدین ایوبی کی جو مجلس شورا اور قاضی کے منصب پر ہوتے تھے وہ بھی آپ کے فیض یافتہ ہوتے تھے۔ ٹھیک، تو دفاعی حوالے سے بھی آپ کی خدمات اس نمایاں ہیں۔ صحیح صحیح۔ آپ کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ 470 یا 71 دو روایات ملتی ہیں اس میں ہوئی، اور 561 کے قریب آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ 90-91 سال کا جو عرصہ ہے یہ اتنا جاندار ہے، اور اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، امام ذہبی، شمس الدین ذہبی، وہ آپ کو جو جن القاب سے یاد کرتے ہیں فرماتے ہیں الشیخ، الامام، العالم، الزاہد، العارف اور القدوہ، قدوہ جس کی پیروی کی جائے، اور شیخ الاسلام، علم الاولیاء، محی الدین، ابو محمد عبدالقادر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ لقب جو ہیں یہ عوام نے نہیں دیے، اپنے دور کا ایک بہت بڑا عالم دے رہا ہے۔ شیخ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اسی طرح کہ شیخ العصر و قدوۃ العارفین و سلطان المشائخ، صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ کیا کہیں،
سبحان یہ سارے کے اللہ، سارے سبحان القاب، اور باقی جو پبلک میں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، غوث اعظم، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، محبوب سبحانی، جن کا تذکرہ سبحان ہم نے اللہ، شروع میں کیا سبحان تھا۔ ڈاکٹر صاحب، موضوع ہمارا آج ہے ذکر الہی، اور آپ کے اقوال کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا فرمانا ہے کہ جب ذکر الہی قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے، دل عادی ہو جاتا ہے ذکر الہی کا، تو پھر بندہ ذاکرین میں شمار ہوتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے ذکر کرے یا نہ کرے۔ تو ذکر کی اقسام کچھ عطا فرمائے ہمیں، اور کس طرح سے یہ بندے کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، کس طرح سے اس ذکر کی کیفیات بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ صوفیہ کرام نے اپنے ماننے والوں کو جو تعلیمات فراہم کی ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ مخلوق خدا اللہ سے جڑ جائے، اور اللہ سے جوڑنے کے لیے سب سے جو بہترین نسخہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل کا ارشاد فرمایا کہ دل کو زنگ لگتا ہے، اور وہ زنگ دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بہترین نسخہ ہے۔ واہ، سبحان اسی طرح زبان کے ذکر کے متعلقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھو۔ تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک ہے ذکر لسانی، جو ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے تسبیحات، تحلیلات کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ، دیگر صورتیں، اور رکوع میں، سجود میں اور دیگر جگہوں پر اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہیں، ٹھیک، ذکر لسانی۔ اور اسی طرح مختلف مشائخ زبان سے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ دوسرا ذکر ذکر قلبی ہے، یعنی انسان کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہو جائے۔ اور تیسرا ذکر بالجوارح ہے، یعنی انسان اپنے اعضاء سے اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ ٹھیک، یعنی جس طرح کہ نماز ایک بہترین ذکر کی شکل ہے، اور اس میں تینوں ذکر کی جو اقسام ہیں وہ بہترین اور اپنے خوبصورتی کے ساتھ موجود ہیں۔ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو زبان سے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دل جب اس کے خیال میں مستغرق ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، تو جو زبان سے کہہ رہا ہے دل اس کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، جس کو ہم احسان کی کیفیت کہتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو گویا زبان جب آپ کی ذاکر ہو تو دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور پھر اعضاء بھی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور پھر ہم تشہد کی حالت میں بیٹھ کر یہ اعضاء کا، اسی طرح حج ہے، روزہ ہے، یہ سارے اللہ کے ذکر کے مختلف جو ہے وہ اقسام اور جہات ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بنیاد جو ہے وہ ذکر قلبی ہے۔ اگر ہم زبان سے ذکر کرتے رہیں اور اپنے ہمارے اعضاء بھی ذکر میں مصروف ہوں، لیکن دل ان کا رفیق نہ ہو تو وہ ذکر اپنی پوری روحانیت عطا نہیں کرتا۔ اس لیے دل کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو حضور سرکار غوث الثقلین آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ کا ذاکر ہونا چاہیے، اور مرید وہی ہے جو ذاکر ہو، اور ذاکر وہ ہوتا ہے جو ذکر قلب بھی کرنے والا ہو۔ زبان سے صرف ذکر کر دیا اور دل میں ذکر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ذکر الہی آج ہمارا موضوع ہے تعلیمات اولیاء میں، اور چھوٹا سا وقفہ ہے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء، اور آج ہمارا موضوع ہے ذکر الہی۔ اس پہ ہم بات کر رہے تھے، بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کی اقسام پہ بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کی روشنی میں ان کیفیات ذکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک قول مبارک ہے کہ مردان خدا ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے منقطع اور مشغول بحق ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کے کئی حصے ہو سکتے ہیں اس قول مبارک کے۔ جی دیکھیں نا، یہ تو حال کی باتیں ہیں، اور کوئی صاحب حال ہی اسے بیان کر سکتا ہے۔ ہم تو کال کے بندے ہیں، اور اپنی بساط کے مطابق
عرض کرنے کی، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذکر ایک کیفیت ہے، زبان سے شروع ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہوئی روح تک اتر جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر انسان مشغول بحق ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر یہ مقام آتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، پھر اس کی گرفت بھی ہوتی ہے، پھر اس کی وفات کا اعلان بھی کرا دیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جو غافل ہوا تو گویا وہ مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کا قول جو ہے، چونکہ آپ ایک صاحب حال شخصیت ہیں، اور پھر آپ کا جو بڑا کارنامہ ہے، آپ نے صاحب حال لوگ تیار کیے، رجال کار کی تیاری کی۔ تو ظاہر ہے جب تک بندہ اس فیلڈ سے خود نہ گزرا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسے لوگ تیار کر سکے کہ جو ہر وقت مشغول بحق رہیں، اور یہ اس سے اگلا درجہ ہے کہ آپ خود بھی مشغول بحق ہوں جی ایسے اور لوگوں کو بھی اس درجے تک لے کے آئیں۔ عام طور پر آدمی اپنے تک رہتا ہے نا، آگے نہیں بڑھ پاتا، پھر اپنے جیسے لوگ تیار کر دے۔ تو حضرت شیخ سے کس نے فیض نہیں پایا؟ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، ہر شخص تو فیض پا رہا ہے، اور ایون حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تو ولادت ہی آپ کی دعا اور تصرف سے ہوئی۔ تو یہ سارے کے سارے وہ مراحل ہیں۔ تو یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ بندہ ذکر کرتا رہتا ہے اور چلتے چلتے اس میں پھر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ زبان سے ذکر پھر نہ بھی ہو، اس کا ہاتھ، اس کا عمل، اس کا اخلاص، اس کا خشوع، بلکہ وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے ایسی کشش، اورا جسے آپ کہتے ہیں، حالہ کہتے ہیں، ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ تصرف بھی پھر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، ایک دفعہ آپ واز فرما رہے تھے تو ایک بندہ وہ گانٹھے لگا رہا تھا دھاگے کو کہ اتنے بندوں نے توبہ کر لی، اتنے نے کر لی، اتنے نے کر لی، تو آپ مسکرائے اور فرمایا میں وہ ان کی گریں کھول رہا ہوں اور تو گریں لگائے جا رہا ہے۔ تو یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو صاحب تصرف ہو، صاحب حال ہو۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے ملتی ہے، آپ بیٹھے تھے محفل میں، نظر ہوتی تھی، اب ایک بندہ آیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے شیخ، کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی دست بوسی، کوئی گھٹنے کو ہاتھ لگانا، کوئی ادب، کوئی نیاز۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ نے جب اس کے دل کی حالت دیکھی تو آپ نے پھر مجمع پر نظر ڈالی تو سارا مجمع اٹھ کے آپ کی طرف پلٹ پڑا۔ تو پھر اسے سمجھ آئی کہ دل جو ہے وہ کیسے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں اور وہ پھر تصرف فرماتے ہیں۔ تو یعنی یہ صاحب حال بھی ہیں اور پھر حال عطا کرنے والے بھی ہیں۔ اور جب آپ خطاب فرماتے تھے امام ابن جوزی جیسا آدمی بھی، جب آپ نے 40 تفسیریں بیان کی ایک آیت کی اور فرمایا رجعنا من القال الی الحال، کہ اب ہم کال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں، تو ابن جوزی بھی دم بخود ہو گئے اور انہوں نے اپنے گریبان جو ہے وہ تار کر ڈالا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے ذکر جب وجود میں اتر جائے تو پھر ساری کائنات اس کے تصرف میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ذرا ہم تھوڑا سا اگر آگے بڑھائیں تو ایک اور قول مبارک ہے آپ کا کہ اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، غیر اللہ کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی کہ جس کو میرا ذکر سوال کرنے سے باز رکھے گا میں اس کو ایسا عطیہ دوں گا جو کہ سائلین کی نسبت بہت بہتر اور بزرگ تر ہوگا۔ ذکر کس طرح انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے، دنیاوی معاملات سے، سوال کرنے سے، دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، اللہ کے ساتھ ذکر کس طرح سے جوڑ دیتا ہے کہ انسان تمام تر دنیا داری سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جی سرور بھائی، اس کا آپ کی جو کتاب ہے خاص طور پر الفتح الرحمانی والفیض الرحمانی، ٹھیک، آپ نے اس میں اپنے ملفوظات عالیہ اس خوبصورت طریقے سے بیان کیے ہیں کہ قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں اور اس سے پھر آگے اپنے سامعین کی تربیت فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا ٹکڑا بیان کرتے ہیں اور سامعین کی تربیت فرماتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو آپ نے ابھی آپ کا قول مبارک ذکر کیا ہے، یہ حدیث مبارکہ سے مستفاد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور وہ اتنا مشغول ہوتا ہے کہ مجھ سے اپنی حاجات کا بھی تقاضا نہیں کرتا اور مجھ سے اپنی ضروریات بھی نہیں مانگتا،
تو پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں سبحان اللہ اور اس کی حاجات پھر میں پوری کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ خود حاجت پوری فرماتا ہے تو پھر کمی کس چیز کی رہ جاتی ہے۔ تو جب ایک سالک اس قدر ذکر کے اندر مصروف اور مشغول ہوتا ہے تو اس کے تمام معاملات حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کوئی بندہ آ کے کوئی چیز پیش کر رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، ان کا کوئی کام کر رہا ہے، یعنی جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لگا لیا تو پھر مخلوق خدا ان کے معاملات میں اللہ نے لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اسی طرح آپ نے اپنے ملفوظات میں ایک حدیث مبارکہ ذکر کی اور اس سے استدلال، بڑا خوبصورت استدلال فرمایا، جو یہ ہے کہ آدمی جب ذکر میں مصروف ہوتا ہے پھر دنیا سے بے نیاز کیسے ہو جاتا ہے۔ آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا جلیس من ذاکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشیں ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے اندر ان کو لذت اور ان کو کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی ہم نشینی میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ جب وہاں ان کو وہ لذت نصیب ہوتی ہے اور ذکر کی وہ کیفیت ہوتی ہے پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ہم نشینی یہ کائنات کا سب سے متبرک عمل ہے اور متبرک ایک مقام ہے جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو وہ نصیب ہو گیا پھر پیچھے کوئی بات نہ رہی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن کی آیت بھی ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کو اس طرح ذاکر ہونا چاہیے کہ وہ ذاکر سے مذکور ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی ذکر کی کیفیت سے اب وہ مذکور کی کیفیت میں چلا گیا۔ جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو ذاکر ہے، اور جب اللہ نے اس کا ذکر کیا تو وہ مذکور ہو گیا۔ اور جب اس کو یہ لذت اور یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ بھی اللہ میرا ذکر فرماتا ہے، اور اللہ کہاں ذکر فرماتا ہے؟ اپنے معزز فرشتوں میں، اپنے مقرب فرشتوں میں، پھر اس کو وہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے اور اس کو وہ لذت ملتی ہے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، پھر اپنے آپ کو اسی چیز میں وہ ڈھال لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے کہ ذکر کس طرح سے بے نیاز کر دیتا ہے دنیا کے تمام معاملات سے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات سیفی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ احادیث کا اور قرآنی احکامات کا پرتو ہوتے ہیں اولیاء کرام کے جو تمام اقوال ہیں، ان کی تمام جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر سے اس کا نچوڑ ہوتا ہے ان کی گفتگو کے اندر، ان کے اقوال کے اندر۔ تو یہ کس طرح سے اکتساب فیض کرتے ہیں اور کیسے ذکر کے ذریعے بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تو آیت ہے، میں یاد آ رہی تھی جب وہ ذاکر اور مذکور کی بات کر رہے تھے آپ سب، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ وقت جب انسان شے مذکور ہی نہیں تھا، ٹھیک، تو وہ اس مقام پر آ گیا ہے کہ خود رب العالمین اس کا ذکر کر رہا ہے، وہ ذاکر ہے اور وہ انسان مذکور ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سبحان شان۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک بات تو جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اب رب اور انسان کا کوئی جوڑ تو نہیں ہے نا، کہ جب رب یہ فرمائے کہ میں آسمانوں اور زمین کی وسعت میں نہیں سما سکتا، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ تو سبحان۔ بڑا تعلق ہے نا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو کانت العرش وما ہواہ مئۃ الف مرۃ القیت فی زاویۃ من زوایا قلب العارف ما احصی بہ، واہ واہ، کہ اگر اس کا عرش اور جس پر عرش مشتمل ہے یعنی ساری کائنات کو 10 کروڑ گنا کر کے صاحب معرفت عارف باللہ کے دل کے ایک گوشے میں ڈال دیا جائے تو وہ اسے محسوس بھی نہیں کرے گا۔ واہ سبحان۔ وَكَيْفَ يُحِسُّ بِالْحَادِثِ مَا وَاسِعَ الْقَدِيمِ، کہ جس دل میں قدیم ذات جلوہ گر ہو سکتی ہے اس نے حادث کو کیا محسوس کرنا ہے؟ واہ سبحان یہ تو اللہ۔ بڑا مقام ہے نا کہ بندہ ذاکر سے مذکور ہو جائے، واہ، وہ تو کیفیات ہی اور ہیں۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حکمت مالاکوتی، یہ علم لاہوتی، سبحان اللہ سبحان حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ۔ واہ واہ، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ واہ واہ، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ذکر جب حال بن جاتا ہے پھر حکمران کی طرف سے اشرفیوں کی تھیلیاں آئیں تو ایسے شیخ اسے نچوڑتے ہیں اور خون بہتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو آل رسول سے نہ ہوتا تو یہ خون میں تیرے محلات تک بہا دیتا۔ اللہ، یعنی یہ حال ہے نا، یہ ذکر تھوڑی ہے
کہ بندہ ذکر کرے اور مفاہمت کرتا رہے، اور مفاہمت کرتے 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 غلط کو صحیح کہتے کہتے جو ہے وہ زندگی گزار دے، یہ کون سا ذکر ہے؟ اس نے تو حالت ہی نہیں بدلی۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، اور جس دل میں وہ طاقت آ جاتی ہے وہ حسن بصری حجاج ابن یوسف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، امام اعظم ابو جعفر منصور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک قوت پیدا کرتا ہے نا ذکر۔ لیکن جب صرف محض ذکر ہو اور صرف زبانی ذکر ہو اور وہ وجود میں نہ اترے تو وہ تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر چیز پر کمپرومائز کرتے جائیں اور ہر چیز کو جو ہے وہ بیچتے جائیں اور فروخت کرتے جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ اس سے اگلے وقفے میں جب واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اور عاد و وظائف جو ہیں وہ ان کا ہماری زندگی میں کتنا حصہ ہے، ہم کس لیے کرتے ہیں؟ صرف خیر و برکت کے لیے ہم نے ان کو اپنا رکھا ہے، یا اس کے وہ کیفیات جو اللہ نے ان اذکار کے اندر رکھی ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یا کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء اور ذکر الہی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، بہت خوبصورت بات ہوئی، ذکر کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ذکر کی اقسام کیا ہوتی ہیں، ذکر کس طرح سے بے نیاز کر دیتا ہے دنیا کے معاملات سے انسان کو، کس طرح وہ قوت اور توانائی عطا کرتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا گفتگو کو، اور سمیٹنا بھی ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں فوائد کے لیے، برکات کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے ذکر اذکار کا سہارا لیتے ہیں، اس کی بھی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ تو ہمیں کن اذکار کو، کن اوقات کو اور کن کلمات کو اپنی روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے؟ سرور بھائی، اس میں مختلف چیزیں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس میں ہمارے دنیا کے معاملات، ہمارے مسائل، ان کے لیے بھی، اور سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو ذکر انسان زبان سے کرے یا دل سے کرے، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، ٹھیک، اور اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم پر عمل ہو۔ اس کا پھر اثر بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خود آپ کے اذکار تھے، وظائف تھے، اس میں جو معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جی، یہ شامل تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے بھی تھے اور اس کا دم بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلۃ، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے سے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب کل قیامت کے دن میزان میں رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ، محبوبتان حبیبتان عند الرحمن، اور اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، وہ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، واہ، یعنی بہت ہی مختصر اور آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا وزن اتنا ہے کہ قیامت کے دن سب چیزوں سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر فرمایا، سبحان اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو اسی طرح لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ، اس کا ذکر ہمارے مشائخ نے بہت زیادہ تاکید سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا فیض ہے، اور ان اسماء کے اندر ان کی معنویت کا انسان پر اثر ہوتا ہے، انسان کے معاملات پر اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک، جیسے اللہ الصمد ہے، تو اگر کوئی الصمد پڑھتا ہے تو اس میں بے نیازی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، مختلف ہے۔ تو وہ صفاتی اسماء ہیں جن کے اثرات انسان کے وجود پر اور انسان کے روزمرہ کے معاملات پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی اسم مبارک ہے، اسم جلالہ۔ تو اس کا جو ذکر ہے یہ تمام اذکار سے بلند و برتر ہے۔ اس وجہ سے مشائخ اور صوفیہ کرام جو ہے وہ اس کے ذکر کی بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی اور اس کو بڑی طاقت والا ذکر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح مختلف اذکار ہیں،
اور ہمارے جو محدثین کرام نے انہوں نے باقاعدہ طور پر باب باندھے ہیں، اور علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ذکر اور قرآن سے جو مستفاد ہیں وہ اذکار منقول ہیں۔ تو ان کے بہت سارے اثرات انسان کے وجود پر ہوتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یاد یہ رکھنا چاہیے کہ انسان جو بھی پڑھ رہا ہے وہ اس کے دل سے، یعنی تسبیح صرف زبان سے نہ ہو جیسے عام طور پر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کے دارد اثر، یعنی انسان کے زبان پر تو ذکر ہو، تسبیح ہو، لیکن اس کے دل میں گائے کا اور جانوروں کا اور دنیاوی خیالات ہوں تو اس ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک، تو زبان اور دل یہ ساتھ مل کر ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد زیادہ دائمی ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو کو سم اپ کیجیے اور فرمائیے، ذکر کی کیفیات کی ہم نے بات کی، ذکر کی اقسام کی بھی بات کی، اور اوراد و وظائف کی بھی بات کی، یہ کس طرح سے ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب تک ان کی کیفیات جو ہیں وہ جا سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں بڑی اہم بات ہے، جس طرح ایک ماہر نفسیات کے پاس کوئی جاتا ہے اور وہ اس کی نفسیات کا مطالعہ کر کے اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، بالکل اسی طرح مرشد بھی مزاج کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ مرید کو ذکر عطا کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں خود آپ کے سامنے ایک بندہ آیا اور سوال کیا افضل الاعمال کی تلقین ہو، تو آپ نے اسے فرمایا والدین کی خدمت کرو۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا آیا تو اسے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ ایک سوال ہے، بندے کے بدلنے سے جواب بدل رہا ہے۔ ٹھیک، تو مربی اور مزکی اور مرشد جو ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مرید کو دیکھتا ہے اور یہ کس لیول پر ہے اور اس کو کون سا وظیفہ اسے دیا جائے جس سے اس کا جہاں یہ شیطان اور نفس کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل ہو اور پھر اپنے ٹریک کے اوپر بھی برقرار رہے۔ ٹھیک، تو یہ بہت دانش مندی والا کام ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو کبھی آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے، ایسے تھوڑی ہے کہ جا کے اپنی مرضی کی گولیاں لے لیں اور دوائیاں لے لیں اور کھانا شروع کر دیں تو آپ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھیں گے۔ کچھ ذکر ہیں جو کامن ہیں، ٹھیک، مثلا لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، کامن ہے، درود شریف ہے، کامن ہے، استغفار ہے، کامن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن کچھ ذکر خاص ہوتے ہیں۔ صحیح، تو خاص جو ذکر ہوتا ہے وہ کسی ایکسپرٹ کی اوپینین کے بغیر جو ہے اس کو نہیں لینا چاہیے۔ صحیح، اور کئی لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کثرت سے جب ذکر کر بیٹھے، حد سے تجاوز کر گئے، شیخ کا ہاتھ پشت پر نہیں تھا تو وہ اب نارمل ہو گئے، ٹھیک، وہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحیح، اور پھر یہ بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ انسان کے مزاج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو درود شریف پڑھتے ہوئے زیادہ سکون ملتا ہے۔ اب ذکر کی دو قسمیں، ایک ذکر بلا واسطہ ہے اور ایک ذکر بال واسطہ ہے۔ بلا واسطہ تو وہ اذکار ہیں جو حافظ صاحب نے ذکر کیے، آپ نے سنے، ہم نے سنے۔ بال واسطہ جو ہے وہ اذکار ہیں، اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ کرنا، وہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مخلوق کا دکھ بانٹنا، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے، میں سمیٹ دوں اس بات کو، حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا نا سائیں گوہر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت بندہ جب حرمین شریفین میں حاضری کا موقع ملے، بندہ جائے تو حرم کعبہ میں کون سا ذکر کرے اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کون سا ورد کرے، کوئی خاص؟ تو انہوں نے فرمایا مولانا جب حرم کعبہ میں فرصت ملے نا تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، اور جب حرم نبوی میں بیٹھنے کا شرف ملے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو وہ شیخ القرآن تھے علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، عرض کرنے لگے حضرت الٹ نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں مولانا الٹ نہیں ہوا، یاد رکھو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حرم کعبہ میں بیٹھ کر حبیب خدا علیہ التحیۃ و ثناء کا تذکرہ کرو گے تو رب کی خصوصی توجہ حاصل ہوگی، صحیح، اور حرم نبوی شریف میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ ملے گی کہ میرا امتی میرے رب کے نام کی مالا جپ رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ مزاج کے مطابق ہی نسخہ تجویز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک، اور اسی لیے کسی نہ کسی
شیخ کامل کی صحبت میں رہنا چاہیے، نسبت ہونی چاہیے، تاکہ جس طرح آپ مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، نسخہ تجویز کرتا ہے، تو حالانکہ کلیہ ایک جیسا ہوتا ہے، ایک گولی ایک کو ٹھیک لگتی ہے، دوسرے کو ٹھیک نہیں لگتی. صحیح تو یہ ایکسپرٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طرف لگاتا ہے. تو ہمیں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے، خود سے منہ زور نہیں بننا چاہیے کامن ذکر اذکار کے علاوہ. ٹھیک. جس طرح آیت الکرسی بھی کامن اذکار میں ہے، ہر فرض نماز کے بعد ہے، کچھ میں نے اور عرض کی ہیں. باقی خاص ذکر جو ہیں وہ پھر کسی کامل کی اجازت سے کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا. جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور جناب شفاقت علی فریدی، آپ کا بہت شکریہ. ابھی منقبت بھی ہم آپ سے سنتے ہیں. ناظرین کرام، بہت خوبصورت موضوع تھا ذکر الہی کا. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت بنیادی بات کی کہ اہل ذکر کی خدمت میں حاضر ہونا اور اپنے مرض کی تشخیص کروانا اور اس کے مطابق اس کا علاج تجویز ہونا، یہ بہت بنیادی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق، جو مرشد ہوتا ہے، جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں، وہ اس مزاج کے مطابق ذکر تجویز کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، ان سے پوچھو. تو ہمیں بھی جب ہم دنیاوی کاموں میں، دیگر معاملات میں جگہ جگہ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیز میں فائدہ ہوگا، بزنس میں کس چیز سے فائدہ ہوگا، فلاں کام کرنا ہے تو کیسے فائدہ ہوگا، تو وہ ذکر جو اللہ کا ذکر ہے، جو سب سے بڑھ کر ہے، جو ہمارے دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں اہل ذکر کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا. اور ذکر الہی کی ان کیفیات تک پہنچنے کے لیے ہمیں اسی طرح سے کوشش کرنی ہوگی جس طرح ہم دیگر معاملات کو آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑے رکھے، ذکر کی کیفیات عطا فرمائے اور اس ذکر کی برکتوں سے ہمیشہ ہمیں مالا مال رکھے. منقبت کے اشعار شامل کرتے ہیں. جناب شفاقت علی فریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ اے جانے نبی یا خدا غوث اعظم، اے جانے نبی یا خدا غوث اعظم، ہے کنہ تیرا مرتبہ غوث اعظم. کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، ملے جے تیری خاک پا غوث اعظم. ہماواں نو بھی نیڑے نہیں آن دیندے، تیرے درد جو نے گدا غوث اعظم. فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، تیرا ہو کے مدحت سرا غوث اعظم. اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد. بسم اللہ. نام میرا کا شب و روز وظیفہ کرنا، نام میرا، نام میرا کا شب و روز وظیفہ کرنا. ہم کو آیا نہیں کچھ اس کے علاوہ کرنا. ہم کو آیا نہیں کچھ اس کے علاوہ کرنا. نام میرا آرزو ہے میرے مولا کے میری نسل کو بھی آرزو
قیامت میرے میرا کا ہی بندہ کرنا تا قیامت میرے میرا کا ہی بندہ کرنا نام میرا. اور شعر ہے جی. آقا ہوتے ہیں تیرے پاس شہ بغداد. آقا ہوتے ہیں تیرے پاس شہ بغداد. میرے دل کو بھی کبھی آ کے مدینہ کرنا. میرے دل کو میرے دل کو بھی کبھی آ کے مدینہ کرنا. نام میرا نام میرا کا شب و روز وظیفہ